السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی الحمدللہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے 13واں مخرج۔ 13ویں مخرج کا تعلق بھی لسانی مخارج کے ساتھ ہے۔ 13واں مخرج یعنی سا، سین، صاد کا مخرج ہے۔ سا، سین، صاد کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ ان حروف کو حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صفیر کے معنی ہے مرغ یعنی چڑیا کی آواز۔ ان حروف کی آواز ان کے مشابہ ہوتی ہے، اسی لیے ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ یعنی جب یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، ان کی جو آواز نکلتی ہے وہ مرغ یعنی چڑیا کی آواز کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اب ان حروف کا مخرج دیکھتے ہیں کہ حروف صفیریہ کا مخرج کہاں ہے۔ زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کے کنارے مع اتصال ثنائے علیہ کے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ثنائے سفلی، اب دیکھیں اتنے جو پیچھے ہم مخارج پڑھ چکے ہیں ان میں ثنائے علیہ تھا ہم نے پڑھا۔ اب آج ہم جو مخرج پڑھ رہے ہیں اس میں ہے ثنائے سفلی، یعنی ثنائے سفلی کے کنارے نیچے والے جو دو سامنے والے دانت ہیں ان کو ثنائے سفلی کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ثنائے سفلی اور ثنائے علیہ مع اتصال یعنی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ان میں قرب و اتصال ہو، یعنی ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، ایک دوسرے سے ملے، اور زبان کی جو نوک ہے وہ اندر سے ثنائے سفلی کے کناروں کو لگے، تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی سا، سین، صاد، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ بھی آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے دونوں جو اوپر والے دانت سامنے والے دو اور نیچے والے دو سامنے والے دانت آپس میں اس طرح سے ملے اور اندر سے زبان کی نوک نیچے والے دو دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگے، تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ سا، سین، صاد۔ آپ نے زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنی ہے، اگر اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگ گئی تو پھر ان حروف کی جو اصل صفت ہے وہ اس صفت کے ساتھ ادا نہیں ہوں گے۔ کوشش کرنی ہے کہ زبان کی جو نوک ہے نیچے والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ آپ کی ٹچ ہو، نیچے والے دو جو سامنے والے دانت ہیں ان کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے، اور سیٹی کی آواز کے ساتھ، یہ تینوں حروف جو ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ آپ ادا کریں گے، جیسے سا، سین، صاد۔ اب تینوں کا مخرج ایک ہے، یعنی سا، سین اور صاد کا مخرج تو ایک ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ سا اور سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ حروف مستفلہ میں سے ہے، اور صاد پر پڑھا جاتا ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور سات سین کو ہر حال میں باریک پڑھیں گے، اور سات سین کو جب ادا کریں گے زبان بالکل اسٹریٹ رہے گی، یعنی تالو کی طرف بلند نہیں ہوگی پیچھے سے، اور صاد جب ادا کریں گے تو زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی طرف بلند ہوگی، اور خوب صاد کو ادا کرتے ہوئے خوب موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، سواد نہیں کرنا، صاد، صاد، اسے خوب موٹی آواز میں پڑھنا ہے، بھاری آواز میں۔ آپ پریکٹس کرتے ہیں سا کی۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو،
सा सी जू। हमजा जा ज़बर अस, हमजा जा ज़ेर इस, हमजा जा पेश उस, अस इस उस। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। हमजा सीन ज़बर अस, हमजा सीन ज़ेर इस, हमजा सीन पेश उस, अस इस उस। स्वाद की प्रैक्टिस। सौद ज़बर सौ, सौद ज़ेर सुई, सौद पेश सू, सौ सुई सू। हमजा सौद ज़बर अस, हमजा सौद ज़ेर इस, हमजा सौद पेश उस, अस इस उस। इस तरह कुरान पाक के हरूफ में रा की। सकातिन, सबीली, युंसरूना, स्वाद की। उम्मीद करती हूँ अच्छे से लेसन को याद करेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला आपको कुरान के साथ जोड़े रखे, अल्लाह ताला आपको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारी बनाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।